أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں میں آپ کے سامنے چند ایک احادیث اور قرآن کریم کے حوالے سے جنت اور جہنم سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس میں خصوصیت کے ساتھ جنت کی باتیں ہوں گی۔ اس مضمون کو چھیڑنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ کچھ نوجوان اکثر سوال کیا کرتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ بیان فرمایا کہ وہاں حوریں ہوں گی، وہاں نہریں دودھ کی اور شہد کی بہتی ہوں گی، سایہ دار درخت ہوں گے، باغیچے ہوں گے، یا اور جو بھی ایک عمومی کانسیپٹ جنت کا پایا جاتا ہے۔ اسی طرح جہنم کے بارے میں بھی بہت ہی خوفناک قسم کی سزاؤں کا ذکر ملتا ہے، جن میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے آگ کا عذاب جو ہے وہ اس میں نظر آتا ہے۔ ان ساری باتوں سے مراد کیا ہے، ہلکا سا اس ٹاپک کو بھی ہم چھیڑتے ہیں، اور جنت کے بارے میں احادیث میں ہمیں کیا باتیں ملتی ہیں، اور خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے متعلق کیا چاہتا ہے، یہ باتیں احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس بھی آخر پہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ سب سے پہلے ایک روایت سنیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، بلکہ کسی انسان کے دل میں بھی ان کا خیال نہیں گزرا۔ اس کی تصدیق کے لیے اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یعنی کوئی انسانی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچانے والی ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو نیک لوگوں کے لیے اس کے خزانہ غیب میں مخفی ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں سب سے پہلے اور سب سے بڑی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو نعمتیں جنت میں ہمیں ملیں گی وہ کبھی کسی انسان کی آنکھ نے نہیں دیکھی، اور کبھی کسی کان نے نہیں سنی، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ کسی انسان کے دل نے بھی ان کا خیال کبھی نہیں کیا۔ مگر جب ہم عمومی طور پہ تقاریر میں یا اپنے مطالعہ کے دوران نعمائے جنت کا پڑھتے ہیں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، تو فوری طور پہ ایک کانسیپٹ ابھرتا ہے جو میں نے شروع میں بیان کیا کہ وہاں خوبصورت نظارے ہوں گے، خوبصورت پارکس ہوں گے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، چاہے وہ دودھ کی ہوں یا پانی کی ہوں یا شہد کی ہوں، اور ہر طرف ریل پیل خوبصورت نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے، جن کو قرآن کریم غلمان کہتا ہے یا حوریں کہتا ہے، اور سایہ دار درخت ہوں گے، اور بہت ہی امن والا ماحول ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے کو پیار محبت سے السلام علیکم کہہ رہا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں،
یہ ساری آوازیں السلام علیکم کی تو ہم نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہیں، اور یہ نظارے بھی دیکھے ہوئے ہیں، اور یہ نعمتیں بھی ہم نے چکھی ہوئی ہیں، دودھ بھی پیا ہے، شہد بھی کھایا ہے، کھاتے رہتے ہیں۔ پھر حدیث تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل حدیث میں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ نعمائے جنت یعنی جنت کی نعمتوں کا انسان چونکہ اندازہ نہیں لگا سکتا، انسان کو تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ انسان نے کبھی نہ وہ دیکھی، نہ سنی، نہ محسوس کی، تو پھر کیسے پتہ چلے کہ وہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی؟ اس لیے انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دنیا کی بعض محبوب چیزوں سے مثال دے دی۔ جیسے دودھ ایک کامل غذا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ جب وہ صرف ماں کے دودھ پہ ہی پلتا ہے تو وہ ایک بالکل چھوٹا سا معمولی سا نازک سا پھول ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ کھلتا جاتا ہے، اس کی اور کوئی غذا نہیں ہوتی، صرف ماں کے دودھ پہ وہ پل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی ہڈیاں بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں، گوشت بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، وزن بڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی صلاحیتیں بھی ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ، اور وہ پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی غذا کیا ہوتی ہے، خوراک کیا اس کی ہوتی ہے، وہ نیرنگ جو اس کو مل رہی ہوتی ہے وہ تو صرف ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ تو دودھ ایک مکمل غذا ہے جو ہمیں اس دنیا میں ملتی ہے، ہم نے چکھی ہوئی ہے، اور وہ ہماری بڑی محبوب غذا ہے۔ اسی طرح شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن کریم میں فرما دی ہے، فیہ شفاء للناس، کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے، یعنی بہت ہی مفید چیز۔ تو یہ ایک مزیدار بھی ہے اور مفید بھی ہے۔ اسی طرح خوبصورت نظارے ہیں، خوبصورت انسان ہیں، یہ ساری باتیں جو انسان کو اچھی لگتی ہیں ان کا ذکر کر دیا کہ وہ جیسے تمہیں یہاں اس دنیا میں بہت اچھی لگتی ہیں، بہت محبوب ہیں تمہیں یہ چیزیں، اسی طرح جنت میں تمہیں اس قسم کی نعمتیں ملیں گی جو تمہیں بہت اچھی لگیں گی، جو تمہیں بہت محبوب ہوں گی، تمہیں بہت لطف آئے گا۔ لیکن چونکہ انسان نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی ایگزامپل نہیں پیش کی جا سکتی۔ ایگزامپل صرف انہی چیزوں کی پیش کی جا سکتی ہے جو چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں کا ذکر کر کے ہمیں بتا دیا کہ اس قسم کی وہ چیزیں ہوں گی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس آخر پہ میں پڑھوں گا، اس اقتباس میں ساری بات واضح ہو گئی، اس لیے آپ اس کا بھی انتظار کریں، ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ وضاحت کرتا چلا جاتا ہوں۔ اب ایک اور حدیث سنیے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو کہے گا کہ اے جنت کے رہنے والو، وہ جواب دیں گے، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں، لبیک، تمام سعادتیں تیرے پاس ہیں اور سب بھلائیاں تیرے قبضے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم خوش ہو؟ اب یہ دیکھیں کیسا مزے کا نظارہ ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ جنت لگی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھ رہا ہے کہ تم سب خوش ہو؟ جنت میں رہنے والے عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کیوں نہ خوش ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں ان نعمتوں سے بہتر ایک اور نعمت نہ دوں؟ اب پہلے ہی اتنے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اتنے فضل ہیں کہ وہ جنتی پہلے ہی عش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ بڑی نعمت جو مخلوق میں سے کسی کو نہیں ملی وہ ہمیں مل گئی ہے، ہمیں اتنی نعمتیں مل گئی ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے، ہم کیوں نہیں خوش ہوں گے؟ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے بھی بڑھ کے ایک اور نعمت نہ تمہیں دوں؟ جنت والے کہیں گے، ان سے بہتر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تم پر اپنی رضا نازل کروں گا، یعنی میں تم سے خوش ہو جاؤں گا، راضی ہو جاؤں گا،
اور یہ چیز جنتی فیل کریں گے کہ ہمارا یعنی تم سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جاؤں گا اور اس کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ اب یہ ایک ایسا مزیدار قسم کا سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہا ہے کہ میں تم سے خوش ہو جاؤں گا، اور ایسی خوشی کہ پھر اس کے بعد ناراضگی کا کوئی امکان نہیں۔ ورنہ دنیا میں تو انسان اپنی غلطیوں کی وجہ سے خود ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے جس کے نتیجے میں اس کو اللہ کی ناراضگی بعض دفعہ مول لینا پڑ جاتی ہے۔ مگر جنتیوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب میں تمہیں اتنی بڑی نعمت دوں گا کہ تم سے میں خوش ہو جاؤں گا اور پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشن ہار ہے، وہ تو اپنی مخلوق سے بہت ہی پیار کرتا ہے۔ ہمیں یہ باتیں سن کے سب کو خوش ہونا چاہیے، اور یقیناً ہر مومن کے دل میں لڈو پھوٹتے ہیں کہ کتنی مزے کی بات ہے کہ ہم تو کمزور ہیں، ہم سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے تو کوتاہیاں ہوتی ہیں روز ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا بخشن ہار ہے، وہ کتنا چاہتا ہے کہ میرے بندے بس میرے پاس اچھے بندے بن کے آ جائیں، میں ان کو جنت میں داخل کر دوں، اور وہ کوئی کسی قسم کی غلطی نہ کریں جس کے نتیجے میں میری ناراضگی ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک مثال یوں بیان فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ قیدی آئے۔ اب یہ جنگ کے غزوے کے بعد کا واقعہ ہے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی، اس کے سینے سے دودھ نکل رہا تھا، یعنی اس کے پستان سے دودھ بہہ رہا تھا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے نے اگر دودھ نہ پیا ہو تو ماں کے دودھ چھلکنا شروع ہو جاتا ہے، تو جب وہ کوئی بچہ دیکھتی تو اسے اپنے سینے سے لگاتی اور دودھ پلاتی، یہاں تک کہ اس تلاش میں اسے اپنا بچہ مل گیا جو اس کا بچہ تھا۔ اصل میں اس بھیڑ بھاڑ میں جنگ کی وجہ سے اس کا بچہ گم گیا تھا، تو وہ بکھلائی ہوئی پھر رہی تھی اور اپنے بچے کو ڈھونڈتی تھی۔ جیسے ہی اس کو کوئی بچہ اس کی ایج کا نظر آتا جلدی سے اس کو اٹھاتی اور اس مٹی اور گرد اور بھیڑ بھاڑ میں وہ سمجھتی کہ شاید یہ میرا بچہ ہے۔ اس کو جب وہ دودھ پلاتی تو اس کو محسوس ہوتا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ کے پھر کسی اور طرف ڈھونڈنا شروع کر دیتی۔ آخر اس کو اپنا بچہ مل گیا۔ جب اس کو بچہ اپنا مل گیا تو جو اس کی دیوانگی تھی، جو اس کا پاگلوں کی طرح دیوانوں کی طرح ڈھونڈنا اور دوڑنا اور بھاگنا اپنے بچے کے پیچھے، بالکل دیوانوں کی طرح، اس کو اپنی خبر نہیں تھی۔ جب وہ بچہ اس کو مل گیا تو اس کو سکون مل گیا، اطمینان آ گیا، اور اطمینان سے بیٹھ کے اس نے اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ارد گرد گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، شور شرابہ ہے، قیدی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جنگ کا سماں ہے۔ اس نے اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم خیال کر سکتے ہو، اب یہ حضور اپنے صحابہ سے مخاطب ہیں، اس عورت کو دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے، فرماتے ہیں کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ اگر اس کو کہا جائے اس کو اٹھا کے آگ میں پھینک دو تو پھینک دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا جب تک اس کے لیے ممکن ہوا یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں جانے دے گی، یعنی یہ تو اپنی حد الامکان کوشش کرے گی، یہ تو امپاسبل ہے کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرتا ہے اور انہیں چاہتا ہے کہ وہ دوزخ میں نہ جائیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ دوزخ میں نہ جائیں۔ یہ مثال ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے کہ جیسے وہ ماں تصور نہیں کر سکتی اپنے بچے کے بارے میں کہ اس کو وہ آگ میں پھینک دے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرتا ہے، اس سے زیادہ پیار کرتا ہے ان سے، وہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آگ میں پھینک دے۔ اس سے ایک امید بخشش کی ایک امید انسانوں کو بن جاتی ہے۔
لیکن اس سے ہرگز یہ مراد نہیں لینی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اگر اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اگر اللہ نہیں چاہتا کہ وہ ان کو جہنم میں پھینکے، تو بندے بھی یہ نہ ہو کہ پھر گناہوں میں اور بھی زیادہ بڑھ جائیں اور دلیر ہو جائیں، بلکہ بندوں کو چاہیے، اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ اور بھی زیادہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکیں۔ کتنا پیار کرنے والا خدا ہے، وہ ہماری بخشش چاہتا ہے، اس کی طرف جھکیں اور اس کے حکموں کو مانیں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث سن لیجئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سواری کے گدھے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ حضور کی سواری کے ساتھ ہی وہ بھی حضرت معاذ بن جبل بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے، کیا رائٹ ہے اللہ کا؟ اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا رائٹ ہے؟ اب دونوں کے ایک دوسرے کے رائٹس بتا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ بندے اللہ کا بندوں پہ کیا رائٹ ہے اور بندوں کا اپنے اللہ پہ کیا رائٹ ہے؟ تو معاذ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا بڑا پیارا طریق تھا۔ اس کو دیکھ کے بھی ہمیں اپنی زندگیوں میں اس قسم کی ان روایات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں یہاں ضمناً ذکر کر دوں کہ ہمارے پاس تو خدا کے انبیاء کے نائبین کے طور پہ خلفاء ہی ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں۔ اب ہماری زندگیوں میں تو نبی کوئی نہیں ہے، لیکن خلیفہ انہی کا نائب ہوتا ہے۔ جب خدا کا خلیفہ، جب نبی کا خلیفہ کوئی بات کرے تو ہمیں ان صحابہ کی ان سنتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ خلفاء بھی کوئی علمی بات بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کوئی نقطہ بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنی علمیت جتانے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں حضور نے شاید پوچھا اس لیے کہ وہ دیکھیں مجھے کہ مجھے کتنا کچھ آتا ہے، تو میں اب یہ بھی بیان کر دوں، میں وہ بھی بیان کر دوں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں کوئی اگر بات استفسار فرمائیں، یعنی حضور کو کوئی بات معلومات یا انفارمیشن کی حد تک چاہیے ہو تو پھر ضرور بتائیں۔ اگر حضور ایسا سوال کریں تو جواب دینا چاہیے، ورنہ اگر کوئی احساس خود ہی کر لینا چاہیے کہ اگر کوئی علمی بات حضور کہنا چاہتے ہیں یا کوئی معرفت کی بات بیان کر رہے ہیں، روحانیت کی بات ہمیں بتانا چاہتے ہیں، تو اپنی علمیت کا قطعاً ذکر نہ کریں۔ یہی جواب ہونا چاہیے، اللہ و رسولہ یعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یعنی آج کے زمانے میں ہم خلیفۃ المسیح کے سامنے یہی عرض کریں کہ خدا کے مقرر کردہ امام کو زیادہ علم ہے، حضور بتا دیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ بہت تیز اور بڑھ کے انسان باتیں کرے۔ اور ہمیں اس بات سے ہٹ کے میں ایک اور نصیحت بھی کر دوں کہ دربار خلافت میں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ ادب کے تقاضے بہت باریک راہوں سے بھانپ لینے چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، خلیفۃ المسیح کے دربار میں جب بات کرتے ہیں تو ان کی آواز بھی بعض دفعہ اونچی ہو جاتی ہے، آواز تیز بھی ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے جیسے دل کا کوئی ابال نکال رہے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کی آوازیں اور ان کی باتیں جو ہیں وہ تر تر چل رہی ہوتی ہیں۔ سننے والے پریشان ہو جاتے ہیں، سننے والے حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں کہ اس شخص کی جرت دیکھو، خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کے سامنے کیسے بات کر رہا ہے، لیکن وہ بعض دفعہ خیال ہی نہیں کرتے اس بات کا۔ تو ہمیں دربار خلافت میں بہت محتاط ہونا چاہیے، بہت زیادہ پھونک کے قدم رکھنے چاہیے اور ادب اور احترام کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ خیر، میں واپس اپنی اسی حدیث کی طرف آتا ہوں۔ حضور نے جب سوال کیا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کہتے ہیں کہ اللہ و رسولہ یعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے
کہ وہ اسی کی عبادت کریں۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ میاں کا رائٹ ہے، یہ بندوں پر اللہ میاں کا رائٹ ہے کہ اسی کی عبادت کریں صرف، اور کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنائیں۔ شریک کہتے ہیں آپ گیوڈا ڈیرکان، کسی اور کو خدا بنا کے ساتھ بٹھا دینا، یعنی دماغ میں کسی چیز کو، اسٹیچو کو، کسی انسان کو، یا کسی ایسے جو آپ کے جو سورسز ہیں یا جو آپ کے جن پہ آپ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، وقت ہے، پیسے ہیں، یا کسی قسم کی اپنے سٹیٹس کو یوز کرنا، یا اپنے خاندان پہ، یا اپنے ماں باپ پہ، یا طاقتور لوگوں پہ ڈیپینڈ کر کے ان کو سمجھ لینا کہ بس یہی میرے کارساز ہیں، یہی میرا سب کچھ کریں گے۔ اس قسم کی چیزوں کو بھی دراصل شرک ہی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بندوں پہ یہ حق ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں پسند کرتا کہ میرا شریک ٹھہرایا جائے، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے بندے، میرا یہ رائٹ ہے کہ میرے بندے میری ہی عبادت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے، اب بندوں کا کیا رائٹ ہے اللہ پہ؟ اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ بندوں میں سے جو شرک کا مرتکب نہ ہوا ہو اسے اللہ سزا نہ دے۔ جس نے شریک نہیں ٹھہرایا کسی کو، جس نے کوئی اور خدا جھوٹا نہیں بنا لیا، ان کا پھر یہ رائٹ بن جاتا ہے کہ اللہ ان کو سزا نہ دے۔ میں نے جب یہ بات سنی، دیکھے ایک دم اتنی بڑی بات خدا کے رسول نے بتا دی، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، ان کا دل تو باغ باغ ہو گیا، وہ تو بڑا خوش ہوئے کہ اتنی بڑی بات میں نے آج سن لی خدا کے رسول سے، کہ یہ بندوں کا رائٹ ہے کہ اگر انہوں نے شرک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہ دے، ان کو جہنم میں نہ گرائے۔ میں نے یہ سن کر عرض کیا کہ حضور یہ خوشخبری میں لوگوں کو بتا دوں؟ کتنی جلدی وہ خوشی کی وجہ سے ان کا دل چاہا کہ یہ خوشی کی بات ہے، میں سب میں پھیلا دوں یہ بات۔ حضور یہ خوشی کی خبر میں لوگوں کو سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، وہ لوگ یہ بات سن کر اس پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور نہ سمجھی سے عمل چھوڑ دیں گے۔ اس میں سب کچھ حضور نے بیان کر دیا کہ اگر کوئی لوگ اس کو مس انٹرپریٹ کر دیں، مس تھولکا کر دیں، تو اس میں بھی ان کا بیچاروں کا نقصان نہ ہو جائے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ بس اب کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے تو شرک نہیں کیا تو اللہ مجھے تو نہیں سزا دے گا، اب میں نمازیں پڑھوں یا نہ پڑھوں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اگر چھوٹا موٹا جھوٹ بھی بول جاتا ہوں، چیٹ بھی کر جاتا ہوں، کسی کو کوئی اور نقصان بھی ہو جاتا ہے، غیبت بھی کر جاتا ہوں، اگر میں تکبر کا اظہار بھی کر جاتا ہوں، ریاکاری بھی کر جاتا ہوں، تو کیا ہوا؟ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ تو اللہ میاں معاف کر دے گا، تو مجھے سزا نہیں دے گا، مجھے جہنم میں نہیں پھینکے گا، کیونکہ میں نے شرک نہیں کیا، خدا کو خدا ہی مانتا ہوں اور ایک ہی خدا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کہیں وہ اس کا غلط ترجمہ نہ کر لیں، وہ کہیں نہ سمجھی میں اسی پہ صرف ڈیپینڈ کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ تکیہ کرنا کہتے ہیں ڈیپینڈ کر جانا، اس پہ ڈیپینڈ نہ کر جائیں تاکہ اس کے نتیجے میں نہ سمجھی سے وہ عمل نہ چھوڑ دیں۔ ان کو عمل کرنے دو، نیکیاں کرنے دو، نمازیں پڑھنے دو، اور اس طرح کے بہت سارے جو معاشرتی جو خرابیاں اور خامیاں اور گناہ ہیں یا غلطیاں ہیں ان سے ان کو بچنے دو، ورنہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے اوپر بندوں کا رائٹ یہی ہے کہ اگر انہوں نے شرک نہیں کیا تو اللہ انہیں سزا نہیں دے گا۔ کچھ حدیثیں ابھی اور رہتی ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے، چلے میں ایک حدیث اور آپ کو سنا دوں، تھوڑی سی لمبی ہے لیکن میں سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نے فرمایا کہ آخری آدمی جو جنت میں داخل ہوگا
اس کی کچھ یوں کیفیت ہوگی، جو جنت میں داخل ہوگا آدمی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، یعنی جہنم سے سب باری باری جنت میں داخل ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ جہنم خالی ہو جائے گی۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ جو آخری آدمی ہوگا جنت میں داخل ہونے والا، اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ وہ گرتا پڑتا چل رہا ہوگا۔ جہنم کی مار کھائی ہوئی ہے اس نے، بیچارے نے، کیا اس کی حالت ہوگی، وہ تو اپنے پیروں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہوگا۔ ایک نقشہ سمبولیکلی یا میٹافوریکلی کھینچا گیا ہے کہ گرتا پڑتا چل رہا ہوگا، آگ اسے جھلس رہی ہوگی، جب وہ اس آگ سے آگے گزر جائے گا تو آگ کی طرف مڑ کر دیکھے گا، یعنی جب وہ جہنم کے بارڈر کراس کر جائے گا تو پھر وہ آگ کی طرف مڑ کے دیکھے گا اور کہے گا برکت والی ہے وہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ، برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھے تم سے نجات دی ہے۔ جہنم کی طرف دیکھ کے کہے گا اللہ بڑا پاک ہے جس نے تم سے مجھے بچا لیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عطا کی ہے جو نہ پہلوں کو ملی اور نہ بعد والوں کو۔ اس دوران اسے دور ایک باغیچہ نظر آئے گا، چھوٹا سا گارڈن ایک نظر آئے گا۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے اس باغیچے کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے درختوں کے سائے میں آرام پا سکوں اور اس کے اندر جو پانی بہہ رہا ہے وہ پانی پی سکوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم، اگر میں تیری یہ بات مان لوں اور تمہارا سوال پورا کر دوں تو اور مانگے گا، یعنی اگر میں تمہیں اس باغیچے کے پاس، اس گارڈن کے پاس کر دوں اور پانی تمہیں وہاں سے پینے دوں کو تو پھر تو اور مانگے گا، تو اس سے بھی آگے جائے گا۔ وہ بندہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ اور نہ مانگنے کا پکا عہد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی معذوریوں کو جانتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ انسان ایک حالت پر صبر نہیں کر سکتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس باغیچے کے قریب کر دے گا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی شفقتیں کر رہا ہے اور وہ بندہ کیسے اپنے رب کو کے پیار کو آزماتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس باغیچے کے قریب کر دے گا اور وہ اس کے سائے سے لطف اندوز ہوگا، بڑا مزہ آ رہا ہے اس کو، اور اس کے اندر بہنے والے پانی کو پیے گا۔ پھر اسے ایک اور باغیچہ دور سے دکھائی دے گا جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ ایک اور گارڈن اس کو نظر آ گیا جو اور بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس باغیچے کو دیکھ کر وہ بندہ کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے اس باغیچے کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے اندر سے بہنے والا پانی پی سکوں اور اس کے درختوں کے سائے سے لطف اندوز ہو سکوں۔ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگوں گا، بس یہ آخری ڈیمانڈ ہے میری، اس کے بعد نہیں میں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم، تو نے مجھ سے پکا وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کچھ نہیں مانگے گا؟ اگر اب میں تجھے اس کے قریب کر دوں تو اور سوال کرنے لگے گا۔ اس پر بندہ اللہ تعالیٰ سے اور کچھ نہ مانگنے کا پھر پکا وعدہ کرے گا، پھر کہے گا نہیں اللہ میاں، اب اس کے بعد نہیں مانگوں گا، بس یہ والا گارڈن بہت خوبصورت ہے، اس کے پاس مجھے کر دے۔ حالانکہ اس کا رب جانتا ہے کہ وہ معذور اور بے صبرہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اسے اس باغیچے کے بھی قریب کر دے گا اور وہ اس کے سائے سے لطف اندوز ہوگا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اسے دور جنت کے دروازے کے پاس ایک اور باغیچہ دکھائی دے گا جو پہلے دونوں باغیچوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس پر وہ بندہ کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے اس باغیچے کے قریب کر دے، میں اس کے درختوں کے سائے سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں اور اس کا پانی پینا چاہتا ہوں۔ اب تو میں اس کے بعد کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے مجھ سے پہلے پکا وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کچھ نہیں مانگے گا؟ بندہ کہے گا کہ ہاں میرے رب، یہ آخری سوال ہے، یہ میری آخری ڈیمانڈ ہے۔
اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ حالانکہ خدا تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ فطرتاً معذور ہے، اس میں صبر اور حوصلہ نہیں ہے۔ بہرحال خدا تعالیٰ اسے اس باغیچے کے قریب کر دے گا۔ جب وہ اس کے قریب آئے گا تو اہل جنت کی آوازیں اسے آ رہی ہوں گی۔ اب اس کے بعد اس گارڈن کے بعد جنت کا گیٹ ہے، تو وہاں وہ گیٹ کے قریب پہنچ گیا ہے اور جنت کے اندر سے جنت والوں کی آوازیں اس کو آ رہی ہیں۔ وہ کہے گا اے میرے رب، مجھے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارا صبر کہاں گیا؟ پھر اپنی رحمت عامہ کے تحت فرمائے گا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ میں تجھے ساری دنیا اور اس جیسی اور دنیا دے دوں؟ اس پر وہ بندہ کہے گا کہ اے میرے رب، مذاق تو نہ کر، تو رب العالمین ہے۔ اس پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے، جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ ہنس پڑے۔ پھر کہا کہ اے لوگو، کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں بتائیے آپ کیوں ہنسے ہیں؟ جو روایت سنا رہے ہیں، روایت سناتے سناتے جب یہاں پہنچے ہیں کہ اس بندے نے اپنے رب سے کہا کہ اللہ میاں آپ مذاق تو نہ کر، تو اس پہ حضرت ابن مسعود جو ہیں وہ ہنس پڑے۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں پوچھتے میں ہنسا کیوں ہوں؟ تو لوگوں نے پوچھا ہاں بتائیے کہ کیوں ہنسے ہیں، آپ کیوں ہنسے ہیں؟ تو ابن مسعود نے جواب دیا کہ میں اس لیے ہنسا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اس فکرے پر ہنسے تھے۔ اس وقت صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں ہنسے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی بندے کی اس معصومانہ حرکت پہ حیرت سے ہنسا تھا۔ یعنی حضور نے اللہ تعالیٰ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو حضور بھی ہنس دیے، اور حضور کو ہنستے ہوئے صحابہ نے دیکھا کہ وہ بندہ اپنے رب کو اپنی طرف سے کتنے چکر دیتا آیا ہے کہ اب نہیں کروں گا، اب نہیں مانگوں گا، اب نہیں مانگوں گا، اب نہیں مانگوں گا، اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ مانگے گا، یہ بے صبرہ ہے، یہ عاجز ہے، یہ معذور ہے، اس نے ایسا ہی کرنا ہے، لیکن ہر دفعہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو دیتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ آخری دفعہ خود اللہ تعالیٰ اس کو آفر کرتا ہے کہ تمہیں تمام دنیا جہان نہ تمہیں دے دوں، تو آگے سے وہ بندہ جواب کیسے دیتا ہے کہ اللہ میاں مذاق تو نہ کر؟ اس پہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اپنے اس بندے کی کہ اس جواب کو سن کے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی بندے کی اس معصومانہ حیرت پر ہنسا تھا جب اس نے کہا کہ میرے رب مجھ سے مذاق تو نہ کر، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، بلکہ میں جو کچھ کہتا ہوں اس پر قادر ہوں اور تجھے اتنی بڑی نعمت دے سکتا ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، وہ میں ابھی اس وقت نہیں بیان کرتا، جس میں یہ صاحب جو ہیں یہ آخر کار اس جنت میں داخل ہو جاتے ہیں اجازت لے کے کہ میں اندر جھانک کے دیکھ لوں تھوڑا سا کیسے ہیں، اور پھر جب داخل ہو جاتے ہیں تو وعدہ یہ کر کے جاتے ہیں کہ میں واپس نکل جاؤں گا، لیکن جب اللہ میاں کہتا ہے کہ اب، تو کہتا ہے اللہ میاں تو نے خود ہی تو کہا ہے کہ جو جنت میں ایک دفعہ داخل ہو جائے اس کو باہر نہیں نکالا جائے گا، تو میں تو اب داخل ہو گیا ہوں، اب مجھے کیسے باہر نکالے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیار کے سلوک ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے کرنا چاہتا ہے، بندوں پہ رحمتیں اور فضل نازل کرتا ہے، راہوں پہ چلیں تاکہ وہ جنت میں ہی جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے باقی
روایات بھی چھوڑتا ہوں، اور حضرت مسیح السلام کا ایک اقتباس میں نے رکھا تھا لیکن وہ میں اس وقت نہیں سناتا، انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع پہ اسی مضمون کے تحت اس اقتباس کو سنا دوں گا۔ اگر آپ کو توفیق ملے تو اسلامی اصول کی فلسفی حضور کی بہت ہی شاندار کتاب ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ اس میں حضور نے جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سزاؤں سے متعلق بہت ہی زبردست مضمون بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب